ہم نے آج سے کم و بیش 3 سال پہلے اس یونیورسٹی کو جدید خطوط پہ استوار کرنے کے ایک سفر کا آغاز کیا، اور ہم نے ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پالیسی ترتیب دی، اور اس ٹرانسفارمیشن پالیسی کو ترتیب دینے سے پہلے ہم نے یہ بھی جانچا کہ دنیا میں اس وقت جو آن لائن ایجوکیشن کے ماڈلز ہیں وہ کیا ہیں، جو بہترین ماڈلز ہیں وہ کیا ہیں۔ ہماری یونیورسٹی ایک کنونشنل ڈسٹنس ایجوکیشن کی یونیورسٹی سے، یا جو کچھ یونیورسٹیاں مختلف پروگرامز آفر کرتی ہیں، ان سے بہت مختلف ہے۔ آپ دوستوں کے آپ طلبہ طالبات کو نے ایک ٹرم سنی ہوگی جو اب بہت فریکوینٹلی کوائن ہوتی ہے، اور وہ بلینڈڈ لرننگ کی ہے، ہائبرڈ لرننگ کی ہے۔ اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پالیسی کا اگر میں آپ کو صرف مختصر الفاظ میں گزارش کر سکوں تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یونیورسٹی کے جتنے پروسیسز ہیں، ایکیڈیمک، ایڈمنسٹریٹو اور فائنانشیل پروسیسز، ان کو ہم ڈیجیٹائز کر دیں گے، ان کو ہم جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز اویلیبل ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنے یونیورسٹی کے نظام کو مزید بہتر کریں گے۔ تعلیمی نیٹ ورک اور تعداد کے حساب سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کے پاس 56 اپنے دفتر ہیں، جس میں 48 تو فل فلیج ریجنز ہیں، اور 7 جو ہیں ہمارے ماڈل اسٹڈی سینٹرز ہیں، اور کوئی تقریباً 12 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہماری انرولمنٹ ہے۔ تو اس اتنی بڑے تعداد اسٹوڈنٹس کی، ان کی کا ایڈمیشن کرنا، ان کو اسائنمنٹس اپلوڈ کروانا یا لکھوانا، اور ایگزامس کرنا، اور جتنی ٹیوٹورل اور اسٹوڈنٹ سپورٹ ہے وہ دینا، وہ پاسبل نہیں رہا تھا۔ لیٹ سے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک داخلہ لیا تو کافی عرصے تک وہ پریشان رہتا کہ اس کا داخلہ فیس جمع ہو گئی، کئی بار وہ فیس بینک میں نہیں آئی، ہمارے پاس نہیں پہنچی، اس کا داخلہ رہ گیا، کتابیں اس کو بھجوا دی گئیں، اس کی ٹریکنگ اس کو نہیں مل رہی، کتابیں چلی گئی، ملی نہیں اس کو۔ اس کے بعد ٹیوٹرز کی انفارمیشن اس تک نہیں پہنچی، ٹیوٹر الوکیشن نہیں ہوئی، ٹیوٹر کہاں گئے، جس کو اسائنمنٹس بھیجنی ہے، پھر اسائنمنٹس بھجوائیں، وہ ٹیوٹر تک نہیں ملی، وہ کہیں مس پلیس ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایگزامینیشن کی تک جب پہنچتا ہے تو رول نمبر سلپ اس کو وقت پہ نہیں مل رہی، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ڈگری کا ایک مرحلہ طے کرنا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں اچھے خاصے گیپس تھے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام گیپس ہم فل کریں، اور شروع سے لے کے آخر تک جہاں جہاں اسٹوڈنٹس کو مشکلات پیش آ رہی تھیں ان سب کا سلوشن ایک جگہ پر اس کو میسر ہو۔ پہلے نمبر پر میں یوزر سینٹرک، سیلف سروس اینڈ پروسیس آٹومیشن پر بات کرنا چاہوں گا۔ اس میں ہم سافٹ ویئر اپلیکیشنز کی بدولت ادارے کے پروسیسز کو آسان اور تیز تر کر رہے ہیں، جس سے طلباء اور ملازمین کو ویب سائٹ اور موبائل اسکرین کے ذریعے خود کار طریقے سے سہولت میسر ہوں گی۔ اس میں جو پروجیکٹس ہم نے سٹارٹ کیے وہ اپلیکیشن لیئر سے سٹارٹ کیے۔ اپلیکیشن لیئرز میں ہم نے جو ہماری اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جیسے ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم کورز فرام اسٹارٹ آف سیمیسٹر ٹل اینڈ آف سیمیسٹر، whereas campus management system covers start of admission or enrollment to alumni status of the student۔ اور ہمارا جو ERP انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم ہے وہ تمام فائنینشیل اسپیکٹس آف یونیورسٹی کو کور کرتا ہے۔
اب اسٹوڈنٹس کو جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا فائدہ ہوگا اور ان کے لیے جو ہم ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کیمپس مینجمنٹ سسٹم ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جب ہمارے پاس داخلہ لیتا ہے اور اسٹڈیز کے تھرو اینڈ تک پہنچتا ہے اور ایگزامینیشن سے فارغ ہو کے اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ اہل ہو جاتا ہے، تو یہ سارے پروسیسز اس کے ڈیجیٹلائز ہو جائیں گے۔ ہم نے فی پیمنٹ کو آن لائن انشور کیا کہ اسٹوڈنٹ اپنے گھر بیٹھ کے جب فارم فل کر سکتا ہے تو وہ گھر بیٹھ کے اپنی فی بھی پے کر سکے۔ سو ہم نے تمام ٹیلکوز جو جس میں ایزی پیسہ، جیز کیش، یو بینک یہ شامل ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیے، ان کے ساتھ اپنے سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا سو دیٹ اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی فارم فل کرے، فارم فل کرنے کے فوراً بعد جو اس کو ایک ڈیوریشن ملتا ہے فرام کہ اس کی فی بینک میں ٹرانسفر ہو جائے اور وہ پھر وہاں سے اپنے اس چالان نمبر کے اگینسٹ فی جمع کروا سکتا ہے۔ اب اسی سہولت میں اسٹوڈنٹ اپنے تمام ایڈمیشن کے پروسیسز کے لیے اس کو کہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر بیٹھ کے اپنی یہ سہولت لے سکتا ہے۔ جب وہ داخلہ ہمارے پاس سسٹم میں آ کے لے گا تو پہلے دن سے ہی اس کو ساری چیزیں اسکرین پر اس کے سامنے اویلیبل ہوں گی۔ داخلہ فارم، پراسپیکٹس جب اس کو مل جاتا ہے تو وہیں سے وہ اپنی مرضی کے مطابق کورسز سلیکٹ کرتا ہے اور پھر اسٹڈیز کے دوران خود سے ہی وہ اپنے کورسز سلیکٹ کرنے کے بعد جو اس کو شیڈول ملتا ہے اس کو فالو کرتا ہے، اپنے ورک شاپس، اپنی کلاسز کو اٹینڈ کرتا ہے اور پھر ایک اسٹوڈنٹ انفارمیشن سینٹر جب اس کو میسر ہو جائے گا تو بہت ساری سہولیات اس کو وہیں پہ ہی مل جاتی ہیں۔ کتابوں کی جو فزیکل ترسیل تھی وہ بند کر دی۔ اس میں دو زاویوں سے ہمیں فائدہ ہوا۔ ایک تو بہرحال یہ جو پاکستان پوسٹ کے مسائل تھے جس میں بکس اکثر ملی نہیں ملی، اسٹوڈنٹ کی طرف سے ایڈریس کئی دفعہ درست نہیں لکھے جاتے تھے، ہماری طرف سے ٹائپنگ میں پرابلم ہو جاتا تھا، تو کتابیں ان کو ملتی نہیں تھیں، اگر ملتی بھی تھیں تو وقت گزرنے کے بعد۔ سو اب ہماری تمام بکس الیکٹرانک فارم میں اویلیبل ہیں ہمارے ویب پیج کے اوپر۔ جب بھی کورس شروع ہوتا ہے تو اس کا جتنا بھی ریسورس مٹیریل ہے جو پہلے صرف کتابوں تک محدود تھا، اب اساتذہ کے پاس آپشن ہے کہ وہ کسی بھی سورس سے، اوپن ایجوکیشنل ریسورس سے کوئی مٹیریل سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اب ہمارے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم ہر سیمسٹر میں چاہیں تو ایک خاص حد تک چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اساتذہ جن چیزوں کو مناسب سمجھتے ہیں ان کو ریسورس مٹیریل کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ تھی وہ آن لائن کر دی، ان کی ورکشاپس آن لائن کر لیں، اب تو ان کے ایگزامس بھی آن لائن ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایولیوشن بھی جو ہے وہ بھی آن لائن ہو گیا۔ ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس سے ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو دو چیزوں میں بہتری جو ہے وہ واضح طور پہ ہے جی۔ ایک تو ایلوکیشن آف ٹیوٹرز اسٹوڈنٹس ہے اور دوسرا ریسورس پرسنز کی ایلوکیشن کے معاملے میں۔ پہلے یہ مینولی کام ریجنل آفیسز میں ہوتا تھا تو ہم پابند تھے کہ اسی علاقے کے ٹیچرز ان بچوں کو پڑھائیں گے جہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ اب کیونکہ ڈیجیٹل ہے تو ہم اسلام آباد سے ایک پول آف ٹیچرز میں سے کسی کو بھی اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ جو اس سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہو سکتے ہیں۔ سو لہٰذا ایک یونیفارمٹی جو ہے کوالٹی آف ٹیچنگ میں اس سینس میں آئی کہ ایک وہ بچے جو کبھی بھی ان اساتذہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے جو بڑے شہروں میں عموماً رہتے ہیں تو اب بچے ان سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیوٹر ایلوکیشن میں جو بچوں کے ریجنل آفیسز میں آنے کی ہیسل تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی۔ جو ہمارا ایک سلوگن تھا کہ ایجوکیشن ایٹ ڈور اسٹیپ، اس سے خاص طور پر جو ہماری بچیاں ہیں جو تقریباً 50% سے زیادہ تعداد ہے ہمارے ٹوٹل انرولمنٹ کی، وہ واپس ہمارے ایجوکیشنل نیٹ ورک میں بڑی آسانی سے آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر پہلے ورک شاپ کے لیے وہ کوئی بچی گھر سے نکلتی، پھر کوئی رکشہ یا کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہوتا ہے، پھر وہاں پہنچتی، پھر دیر شام گئے وہ واپس لوٹتی، تو اس سے انکنوینئنس ہوتی تھی۔ اب وہ اپنے گھر میں کوئی لیپ ٹاپ ہے، کوئی موبائل فون ہے یا کوئی بھی اور اکوپمنٹ ہے، اس میں بیٹھ کر آرام سے اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کر سکے گی۔ ان تمام اپلیکیشنز کو سلیکٹ کرنے کا پرپز یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک ایگزیکٹو ڈیش بورڈ ڈیزائن کیا جائے سو دیٹ یونیورسٹی کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں دے کین ہیو ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دا سسٹم
اور وہ اچھی طرح سے تمام گرافس کو، جو فائنینشیل کے گراف ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ گروتھ کے گراف ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ پروسیسز کے گراف ہو سکتے ہیں، سیمسٹر کے ڈیوریشن میں جو سیمسٹر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے گرافس ہو سکتے ہیں، تمام اسٹیک ہولڈر جو ایگزیکٹوز ہیں لائک ڈائریکٹوریٹ آف ریجنل سروسز، ڈین حضرات، ہمارے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اینڈ چیئر پرسنز ہیں، وہ تمام اپنے اپنے ریلیونٹ پروسیسز کو مانیٹر کر سکیں اور اس کی کوالٹی انشور کر سکیں۔ ہمارا QEC کا ڈپارٹمنٹ کنڈکٹ آف ورکشاپس کو اپنے آفیسز میں بیٹھ کے ایکچوئل اسٹیٹ کے ساتھ مانیٹر کر سکے۔ لیکن اس کی ایویلیوشن ہم لوگوں نے چیک کرنی ہے، اس کی ایویلیوشن چیک کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اب یہ تو نہیں کہ ہم 5 سال بعد اس چیز کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں، 5 سال سے پہلے بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ اس سسٹم کا آڈیٹیبل ہونا ہے، یعنی آپ سارا کچھ آن لائن آفر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹیچرز جو پڑھاتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ جس طریقے سے گروپ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ سو آپ کسی بھی وقت بیٹھ کے اگر اپنے سسٹم کو ایویلیویٹ کرنا چاہیں اس کی پرفارمنس کو، تو آپ کے پاس ریکارڈڈ فارم میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اور یہی ڈیٹا جو ہم آڈٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر اسی کو اگلے سیمسٹر کی پلاننگ میں ہم اپنے کنٹرولز کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ AIU کا جو ڈیٹا سینٹر ہے وہ 99.9997% اپ ٹائم کے ساتھ آپریشنز کر سکتا ہے۔ اس کا ڈیزائن اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بنایا گیا ہے اور ڈپلائی کیا گیا ہے۔ اس ڈیٹا سینٹر میں ہم نے ٹاپ آف دا لائن سرورز ہوسٹ کیے ہیں اور ریسنٹلی پرچیز کر کے ہم نے ان کے اوپر لیٹسٹ ورچوئل ٹیکنالوجیز کے ساتھ اس کو ہم نے ڈپلائی کیا ہے، سو دیٹ کوئی سروس ڈاؤن نہ ہو پائے، اور ہر سروس جو ہے وہ ہائی اویلیبلٹی موڈ میں کنفیگر کی گئی ہے تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کو ہم اچھی سروسز پرووائڈ کر سکیں۔ اور ہمارا فوکس ریلائبل، فالٹ ٹالرنٹ اینڈ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر ہے، جس کے تحت ہم ون ون سچویشن کے طرز پر دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ڈیزاسٹر ریکوری سائٹس بھی پلان کر رہے ہیں۔ ان تمام سہولیات میں یوزر پرائیویسی اور سیکیورٹی اہم ترین ہے، جو کہ بہتر مانیٹرنگ اور پالیسی میکنگ کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ جو ایک نظام تعلیم ہم نے اب کہہ لیں اس کو ٹرانسفارم کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، میں بہت وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں اس طرح کا ایک کمپریہنسولی ڈیزائن اینڈ ٹو اینڈ آٹومیٹک انوائرمنٹ موجود نہیں ہے۔ ہم نے اسی کے ساتھ ایک اور بڑا کمپریہنسو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا پروگرام بھی انیشیٹ کیا ہے تاکہ ہم اپنی یونیورسٹی میں اساتذہ کرام کی جو ٹریننگ کر کے مزید بہتری اپنے اکیڈمک پروسیسز میں لا سکیں۔ جو ٹیوٹر صاحبان ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی ہم یونیورسٹی جو اوپن یونیورسٹی آف UK ہے ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ سائن کیا ہے جو میرے ان ٹیوٹرز کی ٹریننگ کرے گا۔ انشاءاللہ یہ کووڈ کے حالات بہتر ہوں تو وہ ٹریننگ کا پروسیس بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ہماری یونیورسٹی میں جو بھی اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی دوسرے ادارے سے بالکل ایٹ پار ہیں، بلکہ میں یہ اب کہتا ہوں کہ اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے بعد شاید بہت سارے اداروں سے الحمدللہ ہم بہت بہتر کنٹرولز کے ساتھ کوالٹی ایجوکیشن اپنے طلبہ طالبات کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ طلبہ طالبات کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کو جوائن کر کے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھیے۔ آئیے مل کے عہد کرتے ہیں کہ اپنے تعلیم کو بہتر کر کے، تعلیمی نظام کو بہتر کر کے اس ملک کی بہتری میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔